ہاسپٹل سے واپس آتے آتے اسے رات کے 12 بج گئے تھے۔ گھر کے سامنے گاڑی روکتے اس نے ایک گہری سانس لی۔ تھکاوٹ سے اس کے اعصاب شل ہو رہے تھے۔ اسٹیئرنگ وہیل پر رکھے اس کے مضبوط ہاتھوں کی رگیں ابھری ہوئی تھیں اور آنکھوں میں سوچ کی پرچھائیاں لہرا رہی تھیں۔ وہ اس وقت بس سونا چاہتا تھا، اور جاگ کر کرنا بھی کیا تھا۔ ایک افسردہ سی مسکان کیپٹن طارق کے لبوں پر بکھر گئی۔ وہ دشمن جان گھر ہوتی تو جاگنے کی وجہ بھی سمجھ آتی تھی، لیکن اب جب کہ وہ اسے دور تھی تو وہ کس لیے جاگتا؟ بوجھل ہوتی آنکھوں کو مسلتا وہ گاڑی گراج میں کھڑی کر کے نیچے اتر آیا تھا۔ پورے گھر پر خاموشی کا راج تھا۔ اسے پتا تھا اماں جان 2 گھنٹے پہلے ہی اپنی دوا کھا کر سو گئی ہوں گی۔ ملازمین سب اپنے اپنے کمروں میں جا چکے ہوں گے۔ اس وقت صرف ایک وہی واحد نفس تھا جو اس پورے ملک ہاؤس میں جاگ رہا تھا۔ گہری سانس لیتے وہ بغیر کوئی آواز پیدا کیے سیڑھیاں چڑھتا ہوا اپنے کمرے کے سامنے چلا آیا تھا۔ لاک پر ہاتھ رکھتے ہی وہ یکدم چونکا۔ ایک مانوس سی خوشبو اسے آس پاس محسوس ہوئی تھی۔ خوشبو کے ساتھ ہی اسے اس دشمن جاں کی یاد آئی۔ ایک دفعہ پھر اس نے اپنے لب بھینچ لیے تھے۔ آج وہ بری طرح سے یاد آ رہی تھی۔ مجھے اسے لے کر آ جانا چاہیے تھا، لیکن وہ آتی بھی تب نہ۔ اسے افسوس سا ہوا۔ کل صبح 6 بجے جاگنا ہے، اب مزید لیٹ نہیں کر سکتا، مجھے سونا ہی چاہیے۔ اگلی صبح اپنی ڈیوٹی پر واپس روانگی کے خیال سے ہی اس پر تھکاوٹ طاری ہونے لگی تھی۔ تیزی سے لاک کھولتا ہوا وہ اندر داخل ہوا۔ کمرے میں گھپ اندھیرا تھا۔ اے سی کی کھنکی چاروں جانب پھیلی ہوئی تھی۔ شاید اماں جان نے اے سی آن کر دیا ہوگا۔ اسے ماں پر پیار آیا، لیکن پھر وہ چونکا۔ وہی مانوس خوشبو اندر بھی موجود تھی۔ وہ صرف چند گھنٹے میرے کمرے میں رہی، لیکن ہر چیز پر اتنا تاثر چھوڑ گئی ہے۔ گہری سانس لیتا وہ بیڈ تک چلا آیا تھا۔ جوتے اتارتے وہ بنا لباس تبدیل کیے ہی دھب سے بیڈ کے اوپر گرا۔ تھکاوٹ کے احساس شدید تھا، لیکن اگلے ہی پل وہ بری طرح سے چونکا۔ اسے کمبل کے نیچے کسی کی ہلکی سی چیخ سنائی دی تھی۔ اس کی آنکھیں بے یقینی سے پھیلی۔ اسے حیرت کا ایک خوشگوار جھٹکا لگا تھا۔ کون ہے یہاں؟ آواز جانی پہچانی تھی۔ اس نے بے اختیار ہی وہ ہلکا سا کمبل ہٹایا۔ کمبل کے نیچے اس کا نرم و نازک وجود کا احساس کرتے ہی اس کے لبوں پر ایک خوشگوار مسکراہٹ پھیل گئی تھی۔ وہ واپس آ گئی تھی۔ کیپٹن طارق کو احساس ہوا کہ اسے اس کی مانوس سی خوشبو کیوں محسوس ہوئی تھی۔ طارق کا دل خوشگوار انداز میں دھڑکا، مگر مد مقابل اس کی انی شکنجے کو محسوس کرتے بری طرح سے بکھلا گئی تھی۔ کون ہے یہاں؟ وہ گھبراہٹ بھری آواز میں بولتی جلدی سے اٹھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ تاریکی بھرے کمرے میں اس کی گہری سانسیں کیپٹن طارق کو اپنی گردن پر محسوس ہوئیں۔ کون ہو سکتا ہے کمرے کے اندر؟ میں ہوں جان۔ طارق دھیرے سے اس کی کلائی تھامتے کیپٹن طارق نے اس کا ہاتھ اپنے لبوں سے لگایا تھا۔ اس کے تو من کی مراد پوری ہو گئی تھی۔ وہ جو چاہتا تھا وہ خود چل کر اس کی دسترس میں آ گیا تھا۔ وہ یہ قیمتی لمحہ کھونا نہیں چاہتا تھا۔ اس کے نرم ہاتھ پر اپنے بوسے کا لمس چھوڑتے طارق نے اسے ہلکا سا جھٹکا دیا۔ وہ اگلے ہی پل طارق حیران رہ گیا۔ وہ یکدم برف کی طرح سٹ پڑ گئی تھی۔ اس کی مزاحمت کیپٹن طارق کا نام سنتے ہی جیسے دم توڑ گئی تھی۔ طارق کو کچھ سنگینی کا احساس ہوا۔ جلدی سے اٹھ کر لائٹ آن کرتے اس نے پلٹ کر دیکھا۔ وہ ساکت انداز میں بیڈ پر لیٹی تھی۔ دوپٹہ ندارت تھا، بال کھلے ہوئے اس کے چہرے سے تھکن جھلک رہی تھی، مگر براؤن آنکھوں میں کچھ اور بھی تھا جس نے کیپٹن طارق کو چونکا دیا۔ تم یہاں کیسے؟ باخدا، آج اگر کچھ اور مانگتا تو وہ بھی مل جاتا، لیکن میں کچھ اور مانگتا ہی کیوں؟ جو چاہیے تھا خدا نے بن مانگے ہی دے دیا۔ آہستگی سے واپس بیڈ پر اس کے پاس بیٹھتے کیپٹن طارق نے مخمور لہجے میں کہا تھا۔ جذبات اس کی آنکھوں سے چھلک رہے تھے۔ اس کی ہر ادا سے بے تابیاں چھلک رہی تھیں۔ وہ اپنے جذبات اور بے تابیاں چھپا کر رکھنے کا ارادہ بھی نہیں رکھتا تھا۔ اس کی آنکھوں سے لگ رہا تھا اس کے ارادے بے باک ہیں۔ دھیرے سے اس کے چہرے پر ہاتھ پھیرتے کیپٹن طارق نے اس کا رخ اپنی جانب کیا تھا۔ وہ تو بالکل برف کی طرح منجمد تھی۔ ایک جھٹکے سے جیسے ہوش میں آئی۔ نہیں پلیز، نہیں۔
دونوں ہاتھوں سے اس کے سینے کو زوردار انداز میں پیچھے دھکیلتے ہوئے ایک جھٹکے سے اٹھ بیٹھی تھی۔ طارق دنگ رہ گیا۔ کیا ہوا؟ نابیہ اسے فکر سی ہوئی تھی۔ وہ اس کی بیوی تھی، اس کے وجود پر تمام تر حقوق رکھتا تھا، لیکن شوہر کے چھونے پر، بلکہ پہلی بار چھونے پر اس کا اس طرح کا رد عمل، طارق ایک پل کے لیے حیران ہوا۔ تم ابھی تک پریشان ہو؟ جو ہونا تھا وہ ہو گیا، اس سب کو بھول جاؤ۔ تمہارے پریشان ہونے سے دادی جان واپس تھوڑی آ جائیں گے۔ ادھر دیکھو، میری طرف۔ آہستگی سے اس کا رخ اپنی جانب موڑے طارق نے اس کا چہرہ دونوں ہاتھوں میں تھاما تھا۔ عنابیہ کی آنکھوں میں پانی بھرنے لگا۔ طارق کی آنکھوں میں حیرت ابھری اور پھر وہ جیسے اس کی گریز کو سمجھ گیا۔ ان کی شادی کو ابھی صرف ایک ہفتہ ہی تو ہوا تھا، اور اس ایک ہفتے میں وہ آج پہلی دفعہ اپنی بیوی کے قریب بیٹھا تھا۔ پچھلا پورا ہفتہ تو وہ دادی جان کے انتقال کی وجہ سے اپنی ماں کے گھر رہی تھی۔ طارق نے محبت بھرے انداز میں بازو اس کے گرد تنگ کیا تھا۔ تمہیں پتہ ہے میری پوری شدت سے دعا تھی کہ آج تم مجھے مل جاؤ۔ کل صبح میری چھٹی ختم ہو رہی ہے، مجھے 6 بجے گھر سے نکلنا ہے، اور اس کے بعد نہ جانے میں کتنے مہینوں کے بعد واپس آؤں گا۔ تب تک تمہاری یاد میں تڑپتے ہی تو رہنا ہے۔ لیکن اب میں بہت ساری یادیں لے کر جاؤں گا۔ دھیرے سے اس کے بالوں کے قرض اپنی انگلی کے گرد لپیٹتے اس نے شرارت بھرے لہجے میں کہا تھا۔ عنابیہ کے لبوں سے ایک سسکی نکلی۔ پلیز مجھے چھوڑ دے، خدا کے لیے مجھے چھوڑ دو۔ وہ بری طرح سے سسک اٹھی تھی۔ دونوں ہاتھوں میں چہرہ چھپا کر وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ طارق ششدر رہ گیا۔ جلدی سے اپنی گرفت سے ڈھیلی کرتا ہے اسے عنابیہ کا چہرہ اوپر اٹھایا، مگر اس نے اتنی سختی سے دونوں ہتھیلیوں میں اپنے چہرے کو چھپا رکھا تھا کہ طارق اس کا چہرہ دیکھ ہی نہ پایا۔ مجھے چھوڑ دو، خدا کے لیے مجھے چھوڑ دو، وہ کپکپا رہی تھی۔ اس پر جیسے کوئی وحشت طاری ہو گئی تھی۔ طارق کے اعصاب شل ہونے لگے۔ کیا بات ہے عنابیہ، تم اتنی پریشان کیوں ہو؟ کیا تم نہیں چاہتی میں تمہارے قریب آؤں؟ طارق کی آواز میں ہلکا سا شکوہ ابھرا تھا، مگر دوسری جانب عنابیہ نے تو جیسے کچھ سنا ہی نہ تھا۔ اس کی رنگت زرد پڑتی جا رہی تھی۔ یکلخت اس نے خود کو دونوں بازو میں چھپایا تھا۔ طارق نے اس کا چہرہ دیکھا، وہ سفید پڑ رہا تھا۔ میرے قریب مت آؤ، اللہ کے واسطے مجھے چھوڑ دو، امی مجھے بچا لیں۔ وہ اچانک ہی زور زور سے چلانے لگی تھی۔ گھٹی گھٹی سی چیخیں اس کے لبوں سے نکل رہی تھیں۔ طارق نے اسے سنبھالنا چاہا، مگر اس کے لمس پر وہ بری طرح سے پاگل ہو گئی تھی۔ اس کے ہاتھ تگاتے اس نے ایک زوردار دھکا طارق کو دیا اور پوری قوت سے چلائی تھی۔ میں نے کہا نا، مجھے ہاتھ مت لگاؤ، مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ امی پلیز کدھر ہیں آپ؟ وہ ایک دفعہ پھر آنکھیں میچ کر زور سے چلائی تھی۔ طارق کو اس کے دماغ کی حالت پر شبہ ہوا۔ وہ بچی نہ تھی، 18 سال کی تھی۔ جانتی تھی کہ اس وقت وہ اپنے سسرال میں موجود ہے۔ اس کی ماں تو اپنے گھر میں موجود تھی، تو پھر وہ اپنی ماں کو کیوں بلا رہی تھی؟ عنابیہ پلیز میری بات سنو۔ طارق نے اسے دونوں کندھوں سے تھامنا چاہا، مگر وہ آپے سے باہر ہو رہی تھی۔ دونوں بازوؤں میں خود کو چھپائے وہ بری طرح سے لرزنے لگی تھی۔ طارق کے ماتھے پر پسینے آنے لگا۔ او عنابیہ، ریلیکس ہو جاؤ۔ میں کچھ نہیں کر رہا، اس نے کہا، مگر اسے دیر ہو چکی تھی۔ عنابیہ کے زد بڑھتے وجود کو ہلکے ہلکے جھٹکے لگنا شروع ہو گئے تھے۔ وہ بیڈ پر ایک طرف کو نیچے گر گئی۔ اس نے دونوں گھٹنے موڑ کر اپنے سینے سے لگا رکھے تھے، اور دونوں ہاتھوں میں خود کو چھپانے کی کوشش میں وہ نڈھال ہوئی جا رہی تھی۔ گھٹے گھٹے انداز میں چیختے وہ اتنی ڈری ہوئی لگ رہی تھی کہ طارق بے اختیار بیڈ سے نیچے اتر گیا۔ ماتھے پر آیا پسینہ پہنچتے ہی اس نے پلٹ کر جلدی سے گلاس میں پانی ڈالا تھا۔ عنابیہ پانی پیو۔ اس نے پلٹ کر اس کے لبوں سے پانی لگانا چاہا، لیکن اگلے ہی پل طارق کو ایک زوردار جھٹکا لگا۔ عنابیہ کی آنکھیں کھلی تھیں اور اسے ہلکے ہلکے جھٹکے لگ رہے تھے۔ ٹھنڈا پڑتا وجود اور گم ہوتی ہوئی سانس، طارق کو اندازہ ہو گیا کہ کوئی نہ کوئی گڑبڑ ضرور ہو گئی ہے۔ عنابیہ کی حالت غیر ہو رہی تھی۔ دونوں بازو میں اسے تھام کر اٹھاتا وہ اندھا دھند کمرے سے باہر بھاگا تھا۔ اماں جان کہاں ہیں آپ؟ وہ گاڑی کی طرف بھاگ رہا تھا، مگر اس کے شور پر کمرے سے اماں جان باہر نکل کر آ گئی تھیں۔ اس کے پاس اماں جان کو گاڑی میں بٹھانے کا وقت نہ تھا۔ صرف اشارے سے انہیں اسپتال جانے کا بتاتے اس نے عنابیہ کو پچھلی سیٹ پر ڈالا تھا، جو مکمل طور پر ہوش و حواس سے بیگانہ ہو گئی تھی۔ وہ شہر کی سڑکوں پر اندھا دھند گاڑی چلا رہا تھا۔
بار بار پلٹ کر پیچھے انابیہ کے بے ہوش وجود پر نگاہ ڈالتے وہ بے حد پریشان تھا۔ انابیہ میں اس کی جان تھی اور وہ اس کانچ کی گڑیا کو کچھ ہوتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا تھا۔ رہ رہ کر اسے پچھتاوے اور گلٹ کا احساس ہو رہا تھا۔ شاید وہ ابھی تیار نہیں تھی، مجھے جلد بازی نہیں کرنی چاہیے تھی، وہ رہ رہ کر خود کو کوس رہا تھا۔ مگر اس نے کیا ہی کیا تھا؟ صرف اس کا ہاتھ ہی تو تھاما تھا۔ اتنی سی بات پر اتنا بڑا ری ایکشن! اندر کہیں دماغ میں یہ بات اسے کلک کر رہی تھی، مگر فی الحال یہ سب کچھ سوچنے کا وقت نہیں تھا۔ ہسپتال کے سامنے گاڑی روکتے اس نے تیزی سے اسٹریچر لانے کا کہا تھا۔ انابیہ کا بلڈ پریشر خطرناک حد تک گر چکا تھا۔ ڈاکٹر نے نبض چیک کرتے ہوئے ایمرجنسی میں ایڈمٹ کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا، اور معمولی سی رسمی کارروائی کے بعد اب وہ شیشے کے دروازے سے نظر آتے اس کے وجود کو دیکھ رہا تھا، جیسے مختلف نلکیاں اور آکسیجن ماسک لگا ہوا تھا۔ اس کی لمبی پلکوں نے آنکھوں کے اوپر پردہ کر رکھا تھا۔ نرم و نازک لب اس نے اپنے دانتوں تلے کچلے تھے کہ ایک کونے سے خون کی پتلی سی لکیر بہتی ہوئی تھوڑی تک آئی تھی۔ گالوں کی غلامیوں میں زردیاں گھل گئی تھیں۔ طارق نے بے اختیار اپنی آنکھیں نیچے کی۔ یہ سب میں نے کیا کر دیا؟ پچھتاوے کا شکار ہوتے ہوئے اس نے جیب سے موبائل نکال کر کان سے لگا لیا تھا۔ انابیہ کو اس نے جب پہلی دفعہ دیکھا تھا وہ تب بھی ایسے ہی دکھتی تھی، سرخ و سفید گڑیا جیسی، لمبے سیاہ بالوں کو سادہ سی پونی ٹیل میں مکیت کیے۔ وہ سفید رنگ کے کالج یونیفارم میں بلا کی حسین لگ رہی تھی۔ وہ چھٹی پر گھر آیا تھا اور لمبی تان کر سو رہا تھا جب اماں جان نے اس کے اوپر سے لحاف کھینچا۔ وین والا آج پھر چھٹی کر گیا ہے، معین وہاں کالج کے باہر کھڑی انتظار کر رہی ہے، جب ذرا جلدی سے اسے لے کر آ جاؤ۔ 2 بار اس کا فون بھی آ چکا ہے۔ اماں جان کی بات پر وہ جھنجھلاتا ہوا اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ شرٹ کی آستینیں کوہنیوں تک فولڈ کرتے اس نے گاڑی سٹارٹ کی۔ کالج زیادہ فاصلے پر نہ تھا۔ کالج کے باہر ہی اسے اپنی اکلوتی بہن کھڑی ہوئی نظر آ گئی تھی۔ مسلسل باتیں کرتی ہوئی، ہاتھ میں پکڑی آئس کریم کھاتے ہوئے وہ ساتھ کسی لڑکی سے مخاطب تھی۔ مریم کی باتیں کون برداشت کر رہا ہے؟ میں اس کا سگا بھائی ہوں، مجھ سے تو اس کی باتیں برداشت ہوتی نہیں۔ دل ہی دل میں سوچتے اس نگاہ ساتھ والی لڑکی پر نگاہ ڈالی تھی اور ایک پل کے لیے جیسے مبہوت سا ہو گیا تھا۔ اتنا مکمل حسن، اتنی تازگی، وہ بھی اس جھلستے ہوئے موسم میں۔ خدا واقعی کسی کسی کو مکمل فرصت سے بناتا ہے، اس نے گاڑی سے باہر نکلتے ہوئے اعتراف کیا تھا۔ وہ شاید مریم کی سہیلی تھی، اسی لیے اپنا بیگ پکڑے پریشانی سے دائیں بائیں دیکھتے وہ مریم کی باتوں پر سر ہلا رہی تھی۔ مریم نے آئس کریم کھاتے کھاتے آئس کریم اس کی سمت بڑھائی تھی، جیسے پوچھ رہی ہو کھاؤ گی؟ طارق کو ہنسی آئی۔ اتنی دیر بعد اس نے اپنی سہیلی سے پہلی دفعہ پوچھا تھا، اتنی گرمی میں جب کوئی دشمن بھی آئس کریم کے لیے ہاں کر دے۔ اس لڑکی نے آہستگی سے نفی میں سر ہلایا تھا۔ ماتھے پر آیا ہوا پسینہ ٹیشو پیپر سے صاف کرتے اس نے بےتابی سے روڈ پر نگاہیں دوڑائی تھیں۔ بھیا آ گئے۔ مریم اسے دیکھتے ہی خوشی سے اچھلی تھی۔ بیگ سنبھالتے اس نے اپنے ساتھ کھڑی سہیلی کا ہاتھ پکڑا اور تیزی سے لپک کر اس تک آئی تھی۔ اس کی سہیلی شاید اس سب کے لیے تیار نہیں تھی، اس لیے اس کے چہرے پر وہ بوکھلاہٹ طارق کو واضح نظر آئی۔ شکر ہے بھائی جان آپ آ گئے، آج ہمارا وین والا نہیں آیا۔ اتنی شدید گرمی ہے کہ کوئی رکشے والا بھی نظر نہیں آ رہا، اور سچ بتائیں تو ہمارے پاس پیسے بھی نہیں تھے، مریم نے ڈٹھائی سے کہا۔ طارق نے گہری نگاہ ساتھ کھڑی لڑکی پر ڈالی تھی۔ یہ میری دوست انابیہ ہے، اس کا گھر ہماری والی لائن میں ہی ہے، یہ بھی ہمارے ساتھ جائے گی، مریم نے فیصلہ سنایا۔ وہ گھبرا کر پلٹی تھی۔ نہیں، میں خود ہی چلی جاؤں گی، اس کے انداز میں واضح گریز تھا۔ طارق کو وہ اچھی لگی، اس کی آواز بے حد خوبصورت تھی۔ اس جھلستی ہوئی گرمی میں وہ موتیے کی کلی معلوم ہو رہی تھی۔ ٹھیک ہے، آ جاؤ گاڑی میں بیٹھو، گرمی بہت زیادہ ہے، فی الحال آپ لوگوں کو کوئی پبلک ٹرانسپورٹ نہیں ملے گی۔ دانستہ جھوٹ بولتا وہ پلٹ کر اپنی گاڑی کی سمت بڑھ گیا تھا۔ پیچھے مریم نے انابیہ کا ہاتھ کھینچا۔ کب تک یہاں کھڑی رہو گی؟ چلو، بھائی آئے ہوئے تو ہیں، تھوڑا سا ان سے ڈرائیونگ کروا لیں۔ وہ چہکتی ہوئی فرنٹ سیٹ پر آ کر بیٹھ گئی تھی۔ انابیہ چند لمحے گاڑی کے باہر سوچتی رہی اور پھر آہستگی سے دروازہ کھول کر اندر بیٹھ گئی تھی۔ طارق نے بیک ویو میں دیکھا، اس کے چہرے پر پشیمانی سی جھلک رہی تھی، جیسے وہ یہ احسان لینے پر خوش نہ ہو۔
طارق نے گاڑی سٹارٹ کی۔ سارا راستہ مریم باتیں کرتی ہوئی طارق کو حیرت ہو رہی تھی۔ مریم جیسی باتونی لڑکی کی اتنی خاموش اور کم گو سہیلی، ویسے بھی وہ عمر کی جس حصے میں تھی اس عمر میں تو لڑکیاں بے حد بولا کرتی تھیں۔ صرف 18 سال کی عمر کی لڑکیاں اتنی خاموش تو نہیں ہوتی۔ وہ بے اختیار سوچے گیا، چونکہ وہ اپنے خیالوں سے اس وقت جب گاڑی اس نے اپنے گھر کے سامنے کھڑی کی، مریم بیگ سنبھالتے نیچے اتر گئی تھی۔ بھیا، آگے والی روڈ سے گاڑی موڑیں گے نا تو 2 سڑک پار کرنے کے بعد انابیہ کا گھر ہے، آپ اسے وہاں چھوڑ دیں، مریم نے کہا اور ہاتھ ہلا کر تیزی سے گھر کے اندر چلی گئی تھی، جبکہ وہ ایک پل کے لیے تو ساکت ہوئی اور پھر اگلے ہی پل تیزی سے دروازہ کھول کر نیچے اتر گئی تھی۔ نہیں، میں خود چلی جاؤں گی، مجھے راستہ آتا ہے، اس کے لہجے میں ہلکی سی تلخی امڑ آئی تھی۔ طارق کو حیرت ہوئی۔ بیٹھ رو انابیہ، میں تمہیں چھوڑ دوں گا، میں اتنا بھی برا آدمی نہیں ہوں۔ بات کے آخر میں اس کے لہجے میں ہلکا سا شکوہ جھلکا تھا۔ نامعلوم کیوں اس کا دل چاہ رہا تھا وہ مزید کچھ دیر اس کی گاڑی میں بیٹھی رہے۔ اس کے وجود سے پھوٹتی بھینی بھینی خوشبو طارق کو اپنے حواسوں پر چھاتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی، مگر وہ تیزی سے نفی میں سر ہلاتی شانوں پر گرا دوپٹہ اٹھا کر خود پر لپیٹنے لگی تھی۔ میں چلی جاؤں گی، آپ کا بہت شکریہ، بے رخی انداز میں کہتے وہ اچانک ہی پلٹ کر تیز تیز چلنے لگی تھی۔ طارق نے حیرت سے اسے جاتا دیکھا۔ جلسا دینے والی گرمی میں جب سڑک پر کسی زیر کا نام و نشان بھی نہ تھا، وہ اے سی والی گاڑی کی سہولت کو چھوڑ کر تیز تیز چلتی ہوئی جا رہی تھی۔ کیا اسے مجھ پر اعتبار نہیں؟ طارق کو ہلکا سا برا لگا، مگر اگلے ہی پل اس نے اپنے خیال کو جھٹک دیا تھا۔ وہ اکیلی لڑکی ہے، اسے احتیاط ہی کرنی چاہیے۔ ایک انجان لڑکی کے لیے تعویل گھڑنے پر اس کے دل نے اسے تنبیہ کی تھی، مگر وہ اس تنبیہ پر سر جھٹکتا کھل کر مسکرا دیا تھا۔ لیکن گاڑی گھر کے اندر کھڑی کرتے اس نے پہلی دفعہ اس موضوع پر سوچا تھا۔ وہ 28 سال کا ہو رہا تھا۔ ہر دفعہ جب وہ چھٹی پر گھر آتا، اماں کی زبان پر ایک ہی جملہ ہوتا، میں نے تمہارے لیے ایک لڑکی دیکھی ہے، تم بھی ایک نظر دیکھ لو۔ مگر وہ کیپٹن طارق ہی کیا جو ماں کی بات پر حامی بھر لے؟ اسے ہر دفعہ ہی کوئی نہ کوئی کام پڑ جاتا۔ مجھے ابھی شادی نہیں کرنی اماں، فی الحال مجھے کسی لڑکی میں کوئی انٹرسٹ فیل نہیں ہوتا۔ وہ ہر دفعہ ہی نام میں سر ہلا دیتا تھا۔ ایسا نہیں تھا کہ وہ کوئی بہت ہی بورنگ اور روکھا شخص تھا، مگر اسے کسی لڑکی میں وہ بات ہی نظر نہیں آتی کہ اسے وہ اپنی بیوی بنا سکے۔ کوئی حد سے زیادہ شوق چنچل ہوتی اور کوئی بالکل ہی بوڑھی روح۔ مگر آج انابیہ کو دیکھ کر اسے محسوس ہوا تھا کہ اس کی تلاش ختم ہو گئی تھی۔ ہاں، بس عمروں کا فرق تھا۔ خیر، میں اچھا خاصا ہینڈسم ہوں، صرف 28 سال کا ہی تو ہوا ہوں، مان ہی جائیں گے اس کے والدین۔ آئینے میں خود کو دیکھتے اس نے اپنے بال سنوارے تھے۔ اپنی وجاہت کو دیکھتے بے اختیار وہ مسکرا دیا تھا۔ دوسری بار انابیہ سے اس کی ملاقات مریم کی منگنی والے دن ہوئی تھی۔ پھپھو کے بیٹے کے ساتھ اس کی نسبت بچپن سے طے تھی اور اب کالج ختم ہونے کے فوراً بعد ان دونوں کی شادی طے پا گئی تھی۔ ایک رسمی سی منگنی تھی جس کے لیے آج ان سب نے آنا تھا۔ لڑکیاں گھر کے اندر جمع تھیں، رنگ ہی رنگ چاروں جانب بکھرے ہوئے تھے۔ وہ منگنی کے انتظامات میں سر تا پا الجھا ہوا تھا جب اچانک اسے فون پر امی کی کال ریسیو ہوئی۔ کدھر ہو طارق؟ جلدی سے مریم کے لیے پھولوں کے گجرے اور کلیاں لے آؤ، میں تو بھول ہی گئی تھی، اس لڑکی نے تو میری جان نکال دینی ہے اگر اسے پتہ چلا کہ میں منگوانا بھول گئی ہوں۔ امی کی گھبرائی ہوئی آواز پر اس نے بیزاری سے فون کاٹا تھا۔ اب یہ پھول اور گجرے کہاں سے ملیں گے؟ لڑکیوں کو بھی کتنی فالتو چیزیں پسند ہوتی ہیں، جھنجھلائے انداز میں کہتے وہ چابی لے کر گھر سے باہر نکل آیا تھا۔ ڈھونڈ ڈھانڈ کر گجرے بنواتے اس نے احتیاطاً 2 گجرے زیادہ بنوا لیے تھے۔ کم پڑ گئے تو میں دوبارہ تھوڑی لینے آؤں گا، دل ہی دل میں سوچتے وہ گجروں کا بڑا سا شاپر لیے گھر کے اندر چلا آیا تھا۔ امی یا کوئی ملازم اسے راستے میں نظر نہ آیا تو وہ خود ہی لڑکیوں والے حصے میں چلا آیا تھا۔ سامنے ہی مریم بیٹھی تھی، اس کے گر سہیلیوں کا جمگٹا تھا۔ اچانک ہی وہ ٹھٹکا۔ سیاہ رنگ کی گھیردار فراق میں ملبوس وہ الگ تھلگ ہو کر بیٹھی تھی، بالکل ساکت، کسی غیر مرئی نقطے پر نگاہیں ٹکائے۔ اس نے میک اپ کے نام پر ہونٹوں پر صرف لپسٹک لگا رکھی تھی۔ گال اس کے قدرتی طور پر سرخ تھے، سیاہ لمبے بالوں میں قدرتی طور پر کرلز بنتے تھے جنہیں اس نے پشت پر کھلا چھوڑ رکھا تھا۔ وہ ٹھٹک گیا۔ طارق بھائی جلدی سے گجرے لے آئیں، وہ لوگ رسم کرنے کے لیے آنے والے ہیں، میں بالکل اچھی نہیں لگ رہی۔
گجروں کے بغیر مریم نے نہروٹھے پن سے آواز لگائی تھی۔ وہ گہری سانس لیتا گجروں کا شاپر لے کر مریم تک گیا۔ ان میں سے 2 گجرے اس لڑکی کو دے دینا، تمہاری سہیلی کو۔ اس نے جھک کر مریم کے کان میں سرگوشی کی۔ مریم نے بھائی کی نگاہوں کے تعاقب میں دیکھا اور پھر ہنس پڑی۔ وہ گجرے نہیں پہنتی، اسے چڑ ہے، آہستگی سے کہتے وہ جیسے اپنے بھائی کی بات سمجھ گئی تھی۔ طارق کو حیرت ہوئی، ساری لڑکیاں گجروں کے لیے دیوانی تھیں۔ سبھی نے ہاتھوں میں سرخ اور سفید پھولوں سے سجے ہوئے گجرے پہن رکھے تھے۔ ایک وہی تھی جس کی کلائیاں سونی تھیں۔ وہ ابھی تک یوں ہی خالی بیٹھی اب تک کسی غیر مرئی نقطے کو گھو رہی تھی۔ طارق بمشکل اپنی نگاہ چراتا اندر سے باہر نکل آیا۔ 1 مہینے بعد مریم کی شادی طے کر دی گئی تھی۔ اس نے اپنی چھٹی بڑھا لی تھی، لیکن اب وہ کچھ اور ہی سوچ رہا تھا، اور اس نے اپنی ماں سے اپنے دل کی بات کہنے میں دیر نہیں لگائی تھی۔ امی جان تو خوشی سے کھلی اٹھی تھیں۔ میں جانتی ہوں اس بچی کو، بہت ہی نیک ہے، بس تھوڑی سی خاموش طبیعت ہے۔ اس کے والدین میں سے صرف ایک ماں ہی زندہ ہے، باپ کا تو عرصہ ہوا انتقال ہو چکا ہے۔ اپنی مریم کے ساتھ کالج میں پڑھتی ہے، میں کل ہی جا کر رشتے کی بات کرتی ہوں۔ انہوں نے چٹ منگنی پٹ بیاہ والی بات کر ڈالی تھی۔ طارق کے لیے اپنی خوشی کو سنبھالنا مشکل ہوا۔ اماں نے جھوٹ نہیں کہا تھا، وہ اگلے ہی دن مریم کو ساتھ لیے مٹھائی کے بڑے بڑے ٹوکروں سمیت انابیہ کے گھر جا پہنچی تھیں، اور جب وہ وہاں سے واپس آئیں تو ان کے چہرے خوشی سے چمک رہے تھے۔ ارے، انابیہ کی ماں نے تو سوچنے کی مہلت بھی نہیں مانگی۔ بقول ان کے وہ بہت بیمار رہتی ہیں اور اپنی بیٹی کی وجہ سے بہت پریشان ہیں۔ کالج مکمل ہو گیا ہے، تب وہ اس کی شادی ہی کرنا چاہتی ہیں۔ ہمارے طارق سے بڑھ کر ان کے لیے اچھا رشتہ اور کیا ہوگا؟ اماں جان خوشی خوشی طارق کو بتا رہی تھی۔ ایک پل کے لیے اسے حیرت ہوئی، کیا اتنی جلدی اس کے دل سے مانگی گئی دعائیں قبول ہونے والی تھیں؟ وہ اس کی ہونے والی تھی۔ بے ساختہ اس کا دل زور سے دھڑک اٹھا۔ شادی 1 مہینے بعد مریم کی رخصتی والے روز ہی طے پائی تھی، اسی لیے وقت کم تھا۔ گھر کا اکلوتا بیٹا ہونے کے ناطے اسے کئی کام پڑے تھے۔ ساتھ ساتھ اسے یہ بھی ٹینشن تھی کہ جس روز شادی تھی اس کے صرف 1 ہفتے بعد اسے واپس ڈیوٹی پر جانا تھا۔ صرف 1 ہفتہ؟ صرف 1 ہفتہ تھا اس کے پاس انابیہ کی قربت میں گزارنے کا، جبکہ وہ اس معجبین کو سر سے لے کر پیر تک اپنی چاہت کی بارش میں بھگو دینا چاہتا تھا۔ وہ اس کے ساتھ اپنی آنے والی زندگی کا ایک ایک لمحہ گزارتا تھا۔ خوشی کے ساتھ ساتھ اس پر افسردگی بھی طاری ہونے لگتی۔ دن گزرتے جا رہے تھے جب اچانک ایک روز اس کا فون بجا۔ وہ لیپ ٹاپ کھولے ایک ضروری میل کر رہا تھا جب مسلسل بجتے موبائل نے اسے اپنی طرف متوجہ کر لیا۔ کون ہے اس وقت؟ اس نے بیزاری سے فون اٹھایا۔ کوئی انجانا سا نمبر تھا۔ فون کان سے لگاتے اس نے سنجیدگی سے سلام کیا۔ دوسری جانب گہری خاموشی چھا گئی۔ جی میں بات کر رہی ہوں، انابیہ، دوسری جانب سے کپکپاتی آواز میں وہ بولی تھی۔ ایک پل کے لیے طارق ٹھہر سا گیا۔ وہ کیا کام کر رہا تھا؟ کتنا اہم کام تھا، سب کچھ اسے بھول بھال گیا۔ تیزی سے لیپ ٹاپ کی سکرین بند کرتے اس نے پورے دھیان سے سنا۔ جی انابیہ، میں سن رہا ہوں۔ بڑھتی دھڑکنوں کے شور کو سنبھالتے اس نے اسے مخاطب کیا تھا۔ دوسری جانب گہری خاموشی چھا گئی۔ اس کی دھیمی دھیمی سانسوں کی آوازیں طارق کو محسوس ہو رہی تھیں۔ وہ چند لمحے تک کچھ نہ بولی تو خود ہی طارق نے سوال کیا، کیا بات ہے؟ کوئی بات کرنی تھی تمہیں مجھ سے؟ اس نے دھیرے سے کہا تھا، مگر دوسری جانب وہ اچانک ہی گھبرا گئی۔ نہیں، کچھ نہیں، بس ایسے ہی۔ طارق کو حیرت ہوئی۔ اس نے اچانک ہی فون کاٹ دیا تھا۔ موبائل ہاتھ میں تھامے وہ حیرت سے موبائل کو دیکھتا رہ گیا۔ اچانک ہی اس کے لبوں پر ایک خوشگوار مسکراہٹ پھیل گئی۔ میں بھی کتنا احمق ہوں، وہ میری بیوی بننے والی ہے اور میں نے آج تک اسے کال تو کیا، ایک میسج بھی نہیں کیا۔ شاید وہ بھی میری محبت بھرے میسیجز کی منتظر ہوگی۔ اس کے لبوں پر بڑی خوشگوار مسکراہٹ پھیل چکی تھی، یعنی کہ آگ دونوں طرف برابر لگی ہوئی تھی۔ اگر وہ اس کی محبت میں تڑپ رہا تھا تو یقیناً کچھ نہ کچھ تو وہ بھی اس کے لیے محسوس کرتی تھی۔ جبھی تو آج اس کی کال آئی تھی۔ گہری سانس لیتے طارق نے اس کا نمبر اپنے موبائل میں سیو کیا تھا۔ شادی میں صرف 1 ہفتہ رہ گیا تھا۔ باوجود کئی بار نمبر ملانے کے دوبارہ انابیہ نے اس کی کال ریسیو نہ کی۔ خود طارق بھی اتنا مصروف تھا کہ وہ اس بات پر دھیان ہی نہ دے سکا، اور آخر ایک روز وہ دلہن بن کر اس کی زندگی میں آ ہی گئی۔ مریم کی رخصتی کی وجہ سے وہ خود بھی بے حد تھکا ہوا تھا۔
کمرے میں جانے سے پہلے اس نے گہری سانس لے کر خود کو کمپوز کیا۔ آج پہلی دفعہ وہ اسے اتنے قریب سے دیکھنے والا تھا۔ وہ اس کے لیے سجی سنوری تھی، تیار ہوئی تھی۔ اس نے پوری تقریب کے دوران اپنے چہرے سے گھونگھٹ نہیں ہٹایا تھا، مگر اسے اپنے آس پاس سرگوشیاں ہوتی صاف سنائی دی تھیں۔ سبھی نے کہا تھا دلہن بے مثال حسن کی مالک ہے۔ دھڑکتے دل سے لوگ کماتے وہ اندر داخل ہوا تھا۔ وہ سامنے ہی بیڈ پر بیٹھی تھی، سمٹی ہوئی دونوں ہاتھ اپنی گود میں دھرے وہ یوں بیٹھی تھی جیسے پتھر کا کوئی مجسمہ ہو۔ طارق نے اندر داخل ہوتے دروازہ بند کیا اور دھیرے دھیرے چلتا اس کے سامنے جا کر بیٹھ گیا تھا۔ ٹیک لگا لو، تھک گئی ہوگی، شادی کا دن بھی دلہنوں کے لیے بڑا ٹف ہوتا ہے نا۔ ریلیکس انداز میں بات شروع کرتے اس نے گھونگھٹ میں سے جھانکتے اس کے چہرے کو دیکھا۔ وہ اسے کنفیوز نہیں کرنا چاہتا تھا، مگر پھر بھی اس کی ہتھیلیوں میں اترتی ہلکی سی لرزش کیپٹن طارق کی آنکھوں سے چھپی نہیں رہ سکی تھی۔ آج وہ پیچھے ہٹنے والا نہیں تھا۔ آہستگی سے اس کا گھونگھٹ الٹتے طارق نے تھوڑی سی پکڑ کر اس کا چہرہ اونچا کیا تھا۔ وہ حسن کے سارے ہتھیاروں سے لیس تھی۔ جس نے بھی اسے تیار کیا تھا اس نے کمال کر دیا تھا۔ نظر اٹھا کر مجھے دیکھو، میں بھی اتنا برا نہیں ہوں۔ اگر تم اتنی حسین ہو تو کچھ تو وجاہت اللہ نے مجھے بھی دی ہے۔ مسکراتے ہوئے وہ ذرا سا اس کی جانب جھکا تھا۔ انابیہ نے پلکیں اٹھائیں، اس کی نگاہوں میں بے حد خوف سمٹا ہوا تھا۔ طارق کو اس کے چہرے پر نہ تو کوئی شرم نظر آئی اور نہ ہی کوئی خوشی، بلکہ عجیب سے تاثرات تھے۔ اس کے چہرے پہ سہمے ہوئے خوفزدہ اس کی رنگت زد پڑ رہی تھی۔ شاید میں جلدی کر رہا ہوں۔ اپنا ہاتھ پیچھے ہٹاتے طارق نے خود کو سنبھالا تھا۔ یہ دیکھو، میں تمہارا گفٹ لایا ہوں۔ سرخ مخملی ڈبیا میں سے لاکٹ نکالتے اس نے انابیہ کے سامنے کیا۔ اب بھی انابیہ کے چہرے پر کوئی تاثرات نہیں ابھرے، وہ جامد تھی۔ نچلے لب دانتوں تلے کچلتی اس نے بے توجہی سے لاکٹ کو دیکھا۔ وہاں بار بار کیا دیکھ رہی ہو؟ طارق نے دیکھا وہ بار بار بے تابی سے دروازے کو دیکھنے لگتی تھی۔ لاکٹ پسند نہیں آیا کیا؟ طارق کو ہلکی سی مایوسی ہوئی۔ لاکٹ میں اس نے چن کر نگینے لگوائے تھے، اپنا اور انابیہ کے ناموں کے ابتدائی حروف لکھے تھے۔ اسے یقین تھا وہ اسے پسند ضرور آئے گا، مگر انابیہ نے کوئی رسپانس نہ دیا تھا۔ ایسی بات نہیں ہے، بہت اچھا ہے، انابیہ نے کہا تو طارق کے لبوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ تو پھر میں تمہیں پہنا دیتا ہوں۔ اسے اپنی جانب جھکاتے طارق نے آہستگی سے لاکٹ اس کے گلے میں ڈالا تھا۔ لاکٹ کا ہک بند کرتے وہ ارادتاً اس کے نزدیک ہوا۔ اس کی بھاری سانسیں انابیہ کی گردن سے ٹکرائیں تو اس کے لبوں سے ایک سسکی نکلی تھی۔ طارق نے لاکٹ کا ہک بند کیا اور سیدھا ہوا۔ مجھے یقین نہیں آتا کہ میں نے تمہیں حاصل کر لیا ہے۔ پہلی نظر کی محبت کے بارے میں صرف سنا ہی تھا، مگر مجھے جیسا میچور بندہ بھی اس میں گرفتار ہو سکتا ہے مجھے اندازہ نہ تھا۔ دھیرے سے ہنس کر سر سے دوپٹہ اتار رہا تھا۔ وہ ویسے ہی بیٹھی تھی، خاموش جامد، بے یقینی سے اس کی آنکھیں حلقے سے پھیلی ہوئی تھیں۔ اچانک ہی دروازہ بجا تھا۔ طارق نے چونک کر دروازے کی سمت دیکھا۔ انابیہ یکلخت بیڈ سے نیچے اتر کر کھڑی ہو گئی تھی۔ اس کے چہرے پر پھیلتا سکون طارق کو ایک لمحے کے لیے اجنبے میں ڈال گیا، جیسے وہ اپنی قربت کی لمحات میں کسی کی مداخلت پر اندر ہی اندر خوش ہوئی تھی۔ طارق نے اٹھ کر دروازہ کھولنا چاہا، مگر ساتھ ہی اس کا موبائل بھی بجنا شروع ہو گیا تھا۔ موبائل کان سے لگاتے اس نے گہری سانس لی۔ بری خبر اس کی منتظر تھی۔ انابیہ کی بوڑھی دادی کا انتقال ہو گیا تھا اور اماں جان اسے کپڑے تبدیل کر کے انابیہ کو ساتھ لے کر وہاں چلنے کا کہہ رہی تھیں۔ دل پر پتھر رکھ کر مرا تھا، وہ اپنی بیوی کو روک بھی نہیں سکتا تھا۔ تم چینج کر لو، ہم ابھی اور اسی وقت وہاں جائیں گے۔ دادی کی موت کی اطلاع انابیہ کو دیتے اس نے مہربان لہجے میں کہا تھا، جبکہ وہ ایک پل کی تاخیر کیے بغیر تیزی سے بھاگتی ہوئی واش روم میں جا گھسی تھی۔ نامعلوم کیا تھا جو طارق کو بے سکون کر رہا تھا، مگر وہ شیروانی کے بٹن کھولتا وہی صوفے پر بیٹھ گیا۔ انابیہ چینج کر کے نکلی تو ایک لفظ کہے بغیر وہ بھی چینج کرنے چلا گیا تھا۔ چینج کر کے وہ باہر آیا تو وہ کمرے میں کہیں بھی نہیں تھی۔ باہر لاؤنج میں اماں جان کے ساتھ بیٹھی تھی۔ آج اس کی شادی کی رات تھی، ارمان بھری رات، مگر شاید قدرت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ گہری سانس لیتے وہ انابیہ اور اماں جان کو لے کر اس کے میکے چلا آیا تھا۔ دادی جان کی تدفین تو اگلے دن کر دی گئی تھی، مگر انابیہ نے طارق کے پوچھنے پر اسے کہہ دیا تھا کہ میں کچھ دن ماں کے گھر رہنا چاہتی ہوں۔
طارق نے محسوس کیا کہ دادی کے ساتھ اس کی ایموشنل اٹیچمنٹ کو زیادہ ہی تھی، اس لیے اس نے بیوی کو ڈسٹرب کرنا مناسب نہیں سمجھا تھا، مگر وہ اندرونی طور پر خود ہی ڈسٹرب تھا۔ اس کی چھٹیوں کے دن ختم ہو رہے تھے، ہر روز ہی وہ انابیہ سے واپس آنے کا پوچھتا، مگر ابھی وہ واپس آنا نہ چاہتی تھی۔ گھر میں ہونے والی فوتگی کے پیش نظر وہ انابیہ کو مجبور بھی نہیں کر سکتا تھا، مگر مسئلہ یہ تھا کہ وہ جانے سے پہلے اسے اپنے پاس لانا چاہتا تھا، اسے جی بھر کر دیکھنا چاہتا تھا، اور شاید قدرت نے اس کی دل سے نکلنے والی دعا قبول کر لی تھی۔ اس روز جب وہ اپنی فلائٹ کنفرم کروا کر گھر واپس آ رہا تھا، اچانک ہی پتلا سا لڑکا رانگ سائڈ سے بائک دوڑاتا ہوا سیدھا اس کی گاڑی میں آ لگا تھا۔ طارق کے بریک لگاتے لگاتے بھی وہ لڑکا اچھل کر روڈ پر جا گرا، اسے بری طرح سے چوٹیں آئی تھیں۔ وہ چونکہ رانگ سائڈ سے آ رہا تھا لہٰذا غلطی اس لڑکے کی تھی، مگر طارق نے فوراً اس لڑکے کو گاڑی میں ڈال کر اسپتال پہنچا دیا تھا۔ اس کی چوٹیں شدید تھیں، شکر تھا کہ کیپٹن طارق کو پولیس والے ذاتی طور پر پہچانتے تھے، اسی لیے اسے کوئی پریشانی نہیں ہوئی۔ ہاں البتہ رسمی کارروائی کے بعد اسے جانے کی اجازت دے دی گئی تھی۔ وہ گھر واپس آیا تھا جب اسے پتہ چلا کہ اماں جان انابیہ کو اس کے میکے سے واپس لے آئی تھی۔ ماں تھی، جانتی تھی بیٹے نے کل صبح ڈیوٹی پر چلے جانا ہے، جانے سے پہلے کچھ لمحات تو اسے اپنی بیوی کے ساتھ گزار لینے چاہیے۔ وہ ماں کی محبت کا دل ہی دل میں متعارف ضرور ہوا تھا، مگر جو کچھ رات میں ہوا تھا اس کے بعد وہ خود پریشان ہو گیا تھا۔ گلاس ڈور کی دوسری طرف نظر آتی انابیہ کے وجود پر ابھی تک کئی نالیاں جڑی ہوئی تھیں۔ ڈاکٹرز کے مطابق اسے کوئی شدید ذہنی صدمہ پہنچا تھا، ایک ایسا ٹراما جس نے اس کے اعصاب مفلوج کر دیے تھے۔ ڈاکٹرز کے مطابق اسے نروس بریک ڈاؤن تک ہو سکتا تھا، اور یہی بات طارق کو پریشان کر رہی تھی۔ آخر کیوں وہ اپنے شوہر کے قریب آنے پر اس بری طرح سے گھبرا گئی تھی؟ کیا وہ مجھ سے محبت نہیں کرتی؟ کیا وہ کسی اور سے؟ خیال تھا یا کوئی خنجر جو طارق کے سینے میں گڑ گیا تھا؟ اماں جان اور مریم پریشانی سے ہاسپٹل میں داخل ہو رہی تھیں۔ طارق کے ماتھے پر پسینہ نمودار ہوا۔ وہ انہیں کیا بتائے گا کہ انابیہ کی اس حالت کا ذمہ دار وہ خود ہے؟ اس کا دل گھبرا اٹھا تھا۔ اماں جان اور مریم کو تسلی دیتا وہ انہیں سب ٹھیک ہے کا بتا رہا تھا، مگر ڈاکٹرز کے اترے ہوئے چہرے صاف کہہ رہے تھے کہ معاملہ اتنا بھی سیدھا نہیں ہے۔ صبح تک وہ پریشانی سے کوریڈور میں ٹہلتا رہا تھا۔ صبح کے قریب ڈاکٹرز نے اسے اپنے کمرے میں بلایا تھا۔ یوں محسوس ہوتا ہے جیسے مریضہ ہوش میں آنا نہیں چاہتی، کسی شدید جذباتی اور ذہنی دھچکے کی وجہ سے ان کی یہ حالت ہے۔ ڈاکٹر کی بات پر وہ پہلے سے بھی بڑھ کر پریشان ہو گیا تھا۔ آخر یہ سب کیا تھا؟ سوچ سوچ کر اس کے دماغ کی رگیں پھٹنے لگیں تو وہ امی سے اجازت لے کر کچھ دیر کے لیے ہاسپٹل سے والدین کے گھر کی طرف تھا۔ وہ سادہ سا چھوٹا سا گھر تھا، مڈل کلاس کی فیملی تھی۔ انابیہ کی والدہ کو اس کے ہاسپٹلائز ہونے کی خبر مل چکی تھی۔ وہ لانچ میں داخل ہوا تو سامنے صوفے پر سر جھکائے بیٹھی تھی۔ طارق کو دیکھ کر انہوں نے کسی گرم جوشی کا اظہار نہ کیا، بس خاموشی سے بیٹھی رہی۔ طارق کو عجیب لگا۔ آپ پوچھیں گے نہیں کہ انابیہ کی طبیعت کیسی ہے؟ اس نے کہا۔ اچانک ہی سامنے بیٹھی کائنات بیگم کی آنکھ سے 2 آنسو ٹپکے تھے۔ میں جانتی ہوں وہ ٹھیک نہیں ہے، وہ ٹھیک ہو بھی کیسے سکتی تھی؟ مجھے سب کچھ بتا دینا چاہیے تھا۔ ان کی آواز بھیگی ہوئی تھی۔ طارق کو ایک زوردار جھٹکا لگا۔ کیا بتا دینا چاہیے تھا؟ وہ محتاط ہوا تھا، مگر کائنات بیگم شاید اپنی بات پر خود ہی بری طرح سے پچھتا اٹھی تھیں۔ کچھ نہیں، وہ تھوڑی سی کمزور ہے نا، اسی لیے، اور کم عمر بھی ہے۔ مجھے اس کی شادی میں اتنی جلدی نہیں کرنی چاہیے تھی۔ وہ بڑی مشکل سے بے رب جملے بول رہی تھی۔ تم بیٹھو، میں تمہارے لیے جوس لاتی ہوں۔ اسے لاؤنج میں بیٹھنے کا کہہ کر وہ تیزی سے پلٹ کر کچن میں چلی گئی تھی۔ طارق اپنی جگہ جامد بیٹھا رہ گیا تھا۔ یہ سب کچھ کیا تھا؟ کیا گورکھ دھندا تھا؟ کیا تھا جو اس سے چھپا ہوا تھا؟ وہ سر پر ہاتھ پھیر کر رہ گیا ہے۔ بے اختیار ہی نگاہ بھٹک کر دوسری منزل کے اس کمرے تک چلی گئی تھی جہاں شادی سے پہلے انابیہ رہا کرتی تھی۔ وہ بارہا شادی کی تیاریوں کے دوران اس گھر میں آیا تھا، اور ہر دفعہ اسے دیکھتے ہی وہ اسی کمرے میں جا کر چھپ جایا کرتی تھی۔ بے اختیار ہی وہ اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ سیڑھیاں چڑھتے وہ اس کے کمرے کے سامنے آن کھڑا ہوا تھا۔ دروازہ کھلا تھا۔ آہستگی سے لاک کھولتے وہ اندر داخل ہو گیا۔ وہی بھینی سی خوشبو پورے کمرے میں پھیلی تھی۔ یہ انابیہ کی مخصوص خوشبو تھی۔ گہری سانس لے کر خوشبو کو اپنے اندر اتارتے اسے اپنے اندر تکلیف پھیلتی ہوئی محسوس ہوئی تھی۔ تم کیوں مجھ سے اتنی دور ہو انابیہ؟
کیا دکھ ہے تمہیں؟ کیا تکلیف ہے؟ مجھے بتاتی کیوں نہیں؟ میں تمہارے سارے کانٹے چن لوں گا، ہر زخم پر مرہم لگا دوں گا۔ وہ دل ہی دل میں کہتا لائٹس آن کر رہا تھا۔ کمرے میں روشنی پھیلی تو ہر چیز واضح ہو گئی۔ سامنے رکھے بیڈ کی چادر بے شکن تھی۔ کمرے میں سجاوٹ اور آرائش کے نام پر اور کچھ نہیں تھا۔ پورے کمرے میں جا بجا سیاہ اور گرے رنگ کا استعمال کیا گیا تھا۔ اسے عجیب سا لگا۔ اس عمر کی لڑکیاں عام طور پر گلابی یا شوخ رنگوں کو زیادہ پسند کرتی ہیں، جبکہ کمرے کی ہر چیز میں سیاہ رنگ سے محبت جھلک رہی تھی۔ وہ اس کے کپڑوں کی الماری تک چلا آیا۔ دیوار گیر الماری کے اندر نفاست اور ترتیب سے اس کی شادی سے پہلے پہنے جانے والے کپڑے ہینگ کیے ہوئے تھے۔ کپڑوں میں سادگی نمایاں تھی۔ کوئی زرتار کام نہیں، کوئی تام جھام نہیں، زیادہ تر کپڑے سیاہ رنگ کے تھے۔ کپڑوں پر ہاتھ پھیرتے وہ اس کے لمس کو محسوس کرنا چاہتا تھا۔ الماری بند کر کے وہ پلٹنے ہی لگا تھا کہ اچانک ہی وہ چونکا۔ کپڑوں کے نیچے کونے میں ایک سیاہ رنگ کی ڈائری رکھی ہوئی تھی۔ ڈائری موٹی تھی۔ نہ چاہتے ہوئے بھی ہاتھ بڑھا کر طارق نے وہ ڈائری اٹھا لی۔ کسی اور کی ڈائری پڑھنا اخلاقی جرم ہے، اسے اندر سے کسی نے کہا تھا، مگر اس نے سر جھٹکا۔ وہ کوئی اور نہیں بلکہ میری اپنی بیوی ہے۔ ڈائری کا سرور کھول کر وہ صفحے پلٹنے لگا۔ ایک جہان تھا جو اس کے سامنے کھلتا جا رہا تھا۔ انابیہ کا بچپن، اس کی جوانی، اس کے دکھ اور اس کی تکلیفیں، اور وہ سب جس نے طارق کو لڑکھڑا کر بیڈ پر بیٹھنے پر مجبور کر دیا تھا۔ وہ ڈائری نہیں تھی، وہ انابیہ کی زندگی تھی۔ اس کانچ کی گڑیا کے شب و روز جو اس نے درد سہتے ہوئے گزارے تھے۔ وہ صرف 7 برس کی تھی جب اس کے والد کا انتقال ہوا۔ باپ کی موت کے بعد وہ بری طرح سے ٹوٹ پھوٹ گئی تھی۔ اسے اپنے باپ سے بہت محبت تھی۔ ماں کی نسبت وہ باپ سے زیادہ قریب تھی، مگر ماں کا پلو تھامے باپ کے جنازہ دیکھ کر اس نے سختی سے ماں کے وجود میں سر چھپا لیا تھا۔ کیا کرو گی اب کائنات؟ تم پڑھی لکھی تو ہو نہیں کہ نوکری کر کے اپنی بچی کو پال سکو۔ ابھی یہ صرف 7 سال کی ہے، کل کو جوان ہوگی، اس کی شادی کرنی ہے۔ آج کل پتہ ہے لوگ لاکھوں کا جہیز مانگتے ہیں، کہاں سے سب کچھ کرو گی؟ بہتر یہی ہے کہ عدت پوری ہوتے ہی دوسری شادی کر لو۔ میں تمہارے لیے کوئی نیک لڑکا ڈھونڈتی ہوں، محلے کی آپا جان نے کائنات بیگم کو کہا تھا۔ ماں کے دوپٹے میں چھپی انابیہ ایک پل کے لیے لرز گئی تھی۔ ماں کی دوسری شادی مطلب کہ سوتیلا باپ؟ اس نے کرب سے اپنی آنکھیں بھینچ لیں۔ باپ کی آئیڈیل جگہ پہ کسی اور کو دیکھنا آسان نہیں تھا۔ کائنات بیگم نے نفی میں سر ہلا دیا۔ وہ دوسری شادی نہیں کرنا چاہتی تھی، مگر صرف عدت کے دوران ہی دنیا نے ثابت کیا کہ اس معاشرے میں اکیلی عورت کا رہنا عذاب کیوں ہے۔ سارے رشتہ دار اپنے اپنے گھروں کو نکل گئے، وہ اپنی بیٹی کے ساتھ تنہا رہ گئی۔ جمع پونجی گھر میں کوئی خاص ہی نہیں، لوئر مڈل کلاس سے تعلق تھا۔ جو کمائی آتی وہ سارے کھانے پینے میں ہی خرچ ہو جاتی تھی۔ عدت کے دوران انہوں نے انتہائی مشکل سے وقت کاٹا۔ عدت ختم ہوئی تو وہ چادر اوڑھ کر گھر سے نکل پڑی۔ 7 سالہ انابیہ ان کے ساتھ تھی۔ کئی جگہ نوکری کی درخواستیں دیں، لیکن کم تعلیم اور گھریلو عورت ہونے کی وجہ سے انہیں کہیں کام نہ ملتا۔ انابیہ کے حسن اور بڑھتے ہوئے قد کو دیکھتی تو لوگوں کے گھروں میں ملازمہ بننے سے بھی انکار کر دیتی۔ انہیں سمجھ نہیں آتی تھی کہ زندگی کی گاڑی کو کس طرح دھکا لگائے۔ 6 مہینے گزر چکے تھے۔ دن میں ایک وقت کا کھانا کھایا جاتا تو اگلے وقت کا میسر نہ ہوتا۔ صورتحال یہی تھی کہ ایک دن پھر آپا جان گھر میں داخل ہو گئی۔ وہ رشتے کرانے کا کام کرتی تھی۔ میں نے تجھے کہا تھا نا کائنات، شادی کر لے، ایک بڑا اچھا رشتہ ہے میرے پاس۔ آدمی کی زیادہ عمر بھی نہیں ہے، اچھا خاصا کھاتا پیتا ہے، اپنا کاروبار ہے، صرف پہلی بیوی سے ایک ہی لڑکا ہے۔ تیری انابیہ سے 4-5 سال بڑا ہی ہوگا۔ اسے تیرے ساتھ بچی بھی قبول ہے، کوئی خاص شرطیں بھی نہیں رکھی۔ آپا بھی کی بات پر کائنات بیگم نہ چاہتے ہوئے بھی سوچنے پر مجبور ہو گئی تھی۔ اپنا تو نہیں، مگر کائنات کا سکون چھوٹ چکا تھا۔ دن بدن کم خوراک کی وجہ سے وہ کمزور ہوتی جا رہی تھی۔ نہ چاہتے ہوئے کائنات بیگم نے ہاں کر دی، اور جلد ہی منظور احمد انہیں بیاہ کر اپنے گھر لے گیا۔ وہ چھوٹا سا گھر تھا۔ منظور احمد زیادہ تر خاموش رہنے والا آدمی تھا۔ دن کا بیشتر حصہ وہ اپنے کاروبار پہ گزارتا۔ انابیہ کو یہ نئی تبدیلی بہت بری لگتی تھی۔ وہ اس نئے گھر میں ایڈجسٹ نہیں ہو پا رہی تھی، حالانکہ منظور احمد نے اس کا نیا کمرہ بطور خاص اس کے لیے سیٹ کروایا تھا، مگر کچھ عجیب تھا جو اس گھر میں انابیہ کو ہر دم محسوس ہوتا تھا۔ وہ بچی تھی، سمجھ تو نہ پاتی، مگر سوتیلے باپ کی سر سے لے کر پیر تک گھوٹتی ہوئی نگاہیں اسے ہر پل محسوس ہوتی تھیں۔
وہ کچن کے چھوٹے چھوٹے کاموں میں ماں کا ہاتھ بٹاتی۔ ماں جب بھی اسے منظور احمد کے لیے چائے دے کر بھیجتی تو وہ گھبرا جاتی۔ اماں آپ خود ہی دے دیں، وہ گریز کر جاتی۔ ماں کو کیا بتاتی کہ جب وہ چائے سوتیلے باپ کے سامنے رکھتی ہے تو وہ زبردستی اسے اپنے ساتھ بٹھا لیتا ہے۔ کبھی گال پر ہاتھ لگانا، کبھی بالوں کو کھول دینا اور کبھی کمر پر ہاتھ پھیرتے رہنا، یہ منظور احمد کی عادت تھی۔ انابیہ وہ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ سب کچھ محض اس کا وہم ہے یا پھر کوئی غلط بات۔ دن گزرتے رہے، وہ 12 برس کی تھی اور اب تک وہ منظور احمد کی نظروں اور رویے کی عادی ہو گئی تھی۔ کئی دفعہ اس نے کائنات بیگم سے کہا تھا، وہ ہنس دیتی، تم بلا وجہ پریشان ہوتی ہو، وہ تو تم سے بہت پیار کرتے ہیں، تمہارا اصل باپ نہیں ہے نا، اس لیے تمہیں عجیب لگتا ہے، وہ ہنس کر کہہ دیتی تو انابیہ سر جھکا کر رہ جاتی۔ اور 12 برس کی عمر میں وہ حادثہ ہوا جس نے اسے اندر سے توڑ کر رکھ دیا۔ وہ سکول سے گھر واپس آئی تھی۔ سخت گرمی کی وجہ سے اسے گال سرخ ہو رہے تھے۔ نکلتا ہوا قد، پونی ٹیل میں بندھے بال اور سرخ تراشیدہ لب، محض 12 برس کی عمر میں ہی حسن کا سرتاپا مجسمہ تھی۔ اوائل نوجوانی کی وجہ سے نہ چاہتے ہوئے بھی لوگوں کی توجہ اپنی طرف کھینچ لیتی تھی۔ گھر میں کوئی نہیں تھا، سناٹا پھیلا تھا۔ وہ کچن میں چلی آئی۔ بھوک لگی ہے اور امی گھر پر نہیں ہے، اس نے بیزاری سے سوچا۔ تبھی اسے باہر سے آواز سنائی دی۔ اس نے کچن سے باہر جھانکا، منظور احمد گھر میں داخل ہو رہے تھے۔ انابیہ کا حلق تک کروا ہو گیا۔ کیا ہو گیا ہے؟ وہ میرے باپ کی جگہ پر ہے، میرے سکول کی فیس دیتے ہیں، ہمیں اپنے گھر میں رکھے ہیں اور اچھا کھلاتے ہیں۔ میں خواہ مخواہ ان کے بارے میں نیگیٹو سوچتی رہتی ہوں۔ سر جھٹکتے وہ اپنا کھانا نکالنے لگی۔ انابیہ، میرا کھانا مجھے میرے کمرے میں لے جاؤ، سنجیدہ آواز میں کہتے ہوئے اپنے کمرے میں چلے گئے تھے۔ انابیہ نے اپنا کھانا وہیں ٹیبل پر رکھا اور خاموشی سے ان کا کھانا ٹرے میں نکال کر کمرے میں چلی آئی۔ کمرے میں نیم تاریکی تھی۔ یہ لیں انکل، آپ کا کھانا، آہستگی سے کہتے انابیہ نے کھانا ٹیبل پر رکھا۔ وہ پلٹنے ہی لگی تھی کہ اچانک مضبوط مردانہ ہاتھوں نے اسے پیچھے سے جکڑا تھا۔ ایک گھوٹی گھوٹی سی چیخ اس کے لبوں سے نکلی۔ کب سے تجھے قابو کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، پر چڑیا کے بہت پر نکل آئے ہیں، ہر بات ماں کو جا کر بتاتی ہے، آج دیکھتا ہوں کیسے بتائے گی۔ وہ اسے گھسیٹتے ہوئے بیڈ تک لے آیا تھا۔ انابیہ کی آنکھیں حیرت سے پھیلی، اس کے لبوں سے چیخ نکلنا چاہی مگر منظور احمد کا ہاتھ مضبوطی سے اس کے لبوں پر جمع تھا۔ ایک جھٹکے سے اس نے انابیہ کو بیڈ پر پٹکا تھا۔ وہ نازک جان لرز کر رہ گئی۔ بیڈ کی آہنی بیگ سے اس کا سر ٹکرایا مگر اس سے پہلے کہ وہ سنبھلتی منظور احمد نے اسے دبوچ لیا تھا۔ اس کی گھوٹی گھوٹی چیخیں منظور احمد کی آہنی ہاتھ تلے دب کر مکمل طور پر ہی ختم ہو گئیں۔ وہ مزاحمت کرتی رہی مگر وہاں کوئی ہوتا جو اسے بچانے آتا۔ جس وقت بری طرح سے چلاتی کمرے سے باہر نکلی، دروازہ کھول کر کائنات بیگم اندر داخل ہوئی تھی۔ وہ بازار گئی تھی۔ منظور احمد کے کمرے سے نکلتی انابیہ کی حالت دیکھ کر وہ ساکت رہ گئی۔ انابیہ کا لباس ادھورا تھا، بال بکھرے ہوئے، دائیں آنکھ کے نیچے نیل کا نشان اور ہونٹ سے بہتا ہوا خون۔ ایک پل میں ہی انہیں ساری باتوں کی سمجھ آ گئی تھی۔ وہ بے ہوش ہو کر صحن میں گرتی مگر اس سے پہلے کائنات بیگم نے اسے تھام لیا تھا۔ منظور احمد اطمینان سے کمرے سے نکل رہا تھا۔ کائنات بیگم کو دیکھ کر بھی اس کے چہرے پر کوئی پریشانی نہ آئی۔ یہ سب کیوں کیا تم نے میری بیٹی کے ساتھ؟ کیا کیا ہے تم نے؟ میں پولیس کو بلاؤں گی، FIR لکھواؤں گی۔ کائنات بیگم حالت کے بل دھاری تھی۔ منظور احمد نے سر جھٹکا۔ کچھ نہیں کیا میں نے، کیا ثبوت ہے تمہارے پاس؟ وہ ڈٹھائی سے کہتا فریج میں سے پانی نکال کر پی رہا تھا۔ کائنات بیگم کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ کس ڈٹھائی سے وہ اپنے جرم سے انکاری تھا، حالانکہ اس کے چہرے اور گردن پر لگے انابیہ کے ناخنوں کی خرونچوں کے نشانات صاف بتا رہے تھے کہ اس نے ننھی جان سے اس کے مقابلے میں خوب مزاحمت کی تھی مگر وہ طاقتور تھا۔ کائنات بیگم روتی رہیں، چلاتی رہیں، کوئی ان کی مدد کو نہ آیا۔ پڑوس میں جا کر انہوں نے جس سے مدد مانگی، ہر کسی نے انہیں عجیب سی نگاہوں سے دیکھا۔ کیسی عورت ہو، اپنے شوہر پر ہی الزام لگا رہی ہو۔ بعض نے تو ان کی بات سن کر ہی انہیں خاموش رہنے کا کہا۔ ہر کسی کو اپنے گھر کی عزت پیاری تھی، کوئی ایسے معاملے میں کودنا نہیں چاہتا تھا۔ ہاں چند ایک نے مشورہ دیا، ایسا ہے تو پولیس میں رپورٹ لکھوا دو۔ شام تک کائنات بیگم نڈھال ہو چکی تھی مگر انہوں نے ہمت نہ ہاری۔ پولیس میں رپورٹ لکھواتے ہی وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی۔ سامنے بیٹھا افسر انہیں بیزاری سے دیکھنے لگا۔ کیا ثبوت ہے بیبی؟
اگر تم چاہتی ہو تو تمہاری بچی کا میڈیکل ٹیسٹ کروا لیتے ہیں، لیکن ہمیں میڈیا کو بلانا ہوگا۔ میڈیا خوب کوریج دے گی، پورے ملک میں تمہاری بیٹی کی بدنامی ہو جائے گی۔ کیوں اپنی بیٹی کی بدنامی کے ساتھ ساتھ ہمارا بھی کام بڑھانا چاہ رہی ہو؟ جو ہونا ہے ہو گیا، چھوڑ دو اپنے شوہر کو، یا خاموشی سے رہتی رہو۔ وہ پولیس افسر بیزار تھا، یا شاید حقیقت بتا رہا تھا۔ کائنات بیگم اپنے آنسو پیتے واپس چلی آئی۔ وہ کسی صورت انابیہ کی بدنامی نہیں چاہتی تھی۔ وہ جانتی تھی چند سالوں بعد وہ شادی کی عمر تک جا پہنچیں گی۔ اب تو وہ اس درندے سے بچ گئی تھی، لیکن پھر وہ ظالم دنیا کے تانوں سے اسے کیسے بچائیں گی؟ پڑوس میں چھوڑ کر گئی انابیہ کو جس وقت وہ لینے آئی، وہ بخار میں پھنک رہی تھی اور مسلسل تھر تھر کانپ رہی تھی۔ کائنات بیگم نے فیصلہ کر لیا وہ منظور احمد کے ساتھ نہیں رہیں گی، اور منظور احمد نے تو جیسے سر سے کوئی بوجھ اتارا تھا۔ اسے جو چاہیے تھا اسے مل گیا تھا۔ اب وہ مزید ان ماں بیٹیوں کا خرچہ اٹھانے کا قائل نہیں تھا۔ بیمار انابیہ کو لے کر کائنات بیگم شہر کے دوسرے کونے میں موجود اپنی دوست کے گھر آ پہنچی تھی۔ ان کی دوست رات کے اس پہر انہیں اپنے گھر دیکھ کر حیران رہ گئی، مگر ان کی حالت دیکھ کر انہیں کچھ پوچھنے کی زحمت نہ کرنی پڑی۔ انہوں نے اپنے پڑوس میں ہی کرائے کا مکان لے کر کائنات بیگم کی رہائش کا بندوبست کر دیا تھا۔ کائنات بیگم نے دوست سے ہی قرض رقم لے کر گھر پہ بوتیک کا کام شروع کیا، جو رفتہ رفتہ اتنا اچھا چل گیا کہ انہیں اپنے خرچے کی ٹینشن نہ رہی۔ مگر مسئلہ تو صرف انابیہ کا تھا، جو اس حادثے کے بعد ایسی چپ ہوئی تھی کہ دوبارہ بولی ہی نہ۔ اس کی آنکھوں میں ہم وقت خوف تیرتا رہتا۔ ایک لمبے عرصے تک وہ کسی بھی مرد کو دیکھ لیتی تو بری طرح سے چلانے لگ جاتی تھی۔ اس کے ذہن سے بچپن کے اس واقعے کے اثرات نکالنے میں کائنات بیگم کو سالوں لگ گئے۔ انابیہ کی تعلیم کے 3 سال متاثر ہوئے۔ یہ 3 سال وہ صرف اپنے کمرے میں پڑی روتی رہتی، یہ دیواروں کو تکتی رہتی۔ 3 سال بعد وہ کچھ بہتر ہوئی تو کائنات بیگم نے اس کی تعلیم کا سلسلہ دوبارہ شروع کیا۔ وہ ذہین تھی اور اب تو اس کا اڑنا بچونا ہی صرف کتابیں بن گئی تھیں۔ دوستیں اس کی ہمیشہ سے ہی محدود رہتی تھیں، اب تو اس نے دوست بنانا ہی چھوڑ دیے۔ مسکراہٹ اس کے لبوں سے ویسے ہی روٹ چکی تھی۔ وہ جب کالج میں آئی تو مریم نامی لڑکی سے اس کی دوستی ہوئی تھی۔ ڈائری کے ایک صفحے پر اپنی شادی کے متعلق بھی لکھا تھا کہ وہ طارق کو سچ بتا دینا چاہتی تھی کہ وہ مکمل نہیں، پاکیزہ ہے۔ اس کے اندر خوف تھا کہ طارق شادی کی پہلی رات ہی اسے طلاق دے دے گا، یا اسے ایک بدکردار لڑکی سمجھ کر اپنی زندگی سے نکال لے گا۔ وہ شادی سے انکار کرنا چاہتی تھی، مگر کائنات بیگم کے اصرار پر اسے شادی کرنی پڑی۔ ڈائری بند کرتے طارق نے ایک گہری سانس لی۔ اس کی آنکھوں کے گوشے نم ہو رہے تھے۔ یہ سب کچھ تھا جو تم نے اکیلے سہا، تم نے مجھے یہ سب کچھ کیوں نہیں بتایا؟ اس نے بمشکل خود پر ضبط کیا تھا۔ ڈائری الماری میں تقریباً پھینکتے اس نے الماری کا دروازہ بند کیا اور نیچے اتر آیا۔ کائنات بیگم جوس کا گلاس ہاتھ میں پکڑے اس کا انتظار کر رہی تھی۔ اسے انابیہ کے کمرے سے باہر نکلتے دیکھ کر ان کا رنگ زرد پڑ گیا تھا۔ میں جا رہا ہوں، سنجیدگی سے کہتے وہ گھر سے باہر نکل آیا تھا۔ کائنات بیگم کی آنکھوں میں آنسو اتر آئے۔ مجھے اس ڈائری کو جلا دینا چاہیے تھا، شاید اس نے وہ پڑھ لیا، اب وہ یقیناً انابیہ کو چھوڑ دے گا۔ لرزتے ہاتھوں سے جوس کا گلاس واپس میز پر رکھتے وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی۔ گاڑی میں بیٹھتی اس نے موبائل نکال کر اپنے پرانے دوست کو کال کی تھی۔ میں تمہیں ایک تصویر بھیج رہا ہوں، اس شخص کا سارا بایو ڈاٹا مجھے بتاؤ، اور اس کی موجودہ رہائش کے بارے میں بھی۔ خود پر ضبط کرتے اس نے ڈائری سے لی گئی منظور احمد کی تصویر اپنے دوست کے نمبر پر ارسال کی تھی۔ چند منٹوں کے بعد منظور احمد کی تمام تفصیلی ایڈریس طارق کے پاس موجود تھا۔ اسپتال جانے کی بجائے اس نے گاڑی کا رخ منظور احمد کی رہائش گاہ کی طرف موڑ دیا۔ 2 گھنٹے کی ڈرائیو کے بعد وہ اس کے مکان کے سامنے پہنچا تھا۔ مکان کیا تھا؟ گویا کوئی کھنڈر تھا، ٹوٹا پھوٹا، جس کی دیواروں سے ہی وحشت ٹپک رہی تھی۔ طارق گھر کے اندر داخل ہوا تو بدبو کا ایک بھبکا اس کے ناک سے ٹکرایا۔ بے اختیار ہی اس نے اپنی بھویں سکیڑی تھیں۔ گھر میں بو کا عالم تھا۔ دروازہ چوپٹ کھلا تھا، یوں جیسے اس گھر میں آنے اور جانے کے لیے کوئی اصول نہ تھے۔ وہ نپے تلے قدم اٹھاتا اندر چلا آیا۔ اس کی آہٹ محسوس کرتے اندر کمرے سے کوئی چلایا تھا۔ پانی تو دے دے، کل رات سے پیاسا ہوں، پانی مانگ کر تھک گیا، لیکن نہ جانے تو کہاں غرق ہے۔ آواز کسی بوڑھے آدمی کی تھی، الفاظ گڈ مڈ ہو رہے تھے۔ طارق اندر چلا آیا اور سامنے کا منظر روح فرسا تھا، مگر طارق کو وہ منظر دیکھتے ہی دلی سکون محسوس ہوا۔ پرانے سے بیڈ کے اوپر منظور احمد لیٹا تھا
اس کا چہرہ فالج کے سبب بگڑ چکا تھا، آدھا حصہ بھی مفلوج تھا، وہ آدھا بیڈ کے اوپر تھا اور آدھا نیچے لٹک رہا تھا۔ گندگی میں لتھڑا ہوا وہ پانی کے لیے مسلسل پکار رہا تھا۔ میرا بیٹا کہاں ہے؟ تو کون ہے؟ اس نے لڑکھڑا کر پوچھا تھا۔ طارق افسوس سے اسے دیکھتا رہا۔ وہ اس شخص سے کیا انتقام لے جس سے قدرت انتقام لے چکی تھی۔ گہری سانس لے کر وہ پلٹا اور نظر دیوار پر لگے فوٹو فریم پر پڑی۔ وہ چونکا تھا۔ اس کی نظر میں گاڑی سے ٹکرانے والا وہی لڑکا گھوم گیا جسے شدید چوٹیں آئی تھیں اور اس وقت اسپتال میں داخل تھا۔ وہ اس کا بیٹا تھا۔ باپ اور بیٹے کی ایک پرانی تصویر دیوار کے اوپر لگی تھی۔ قدرت نے منظور احمد سے پورا انصاف کیا تھا۔ وہ کمرے سے باہر نکلنے لگا جب اسے منظور احمد کی آواز سنائی دی۔ پانی تو دیتے جا، جو کوئی بھی ہو، میں تڑپ رہا ہوں۔ خود پر ضد کرتے طارق نے پلٹ کر جگ سے اس کے پاس رکھی بوتل میں پانی انڈیلا تھا۔ بوتل میں نلکی لگی تھی۔ منظور احمد نے گردن اور کندھے کے درمیان اس بوتل کو یوں دبوچا جیسے وہ عادی تھا۔ اسے اسٹرا سے بےتابی سے پانی پیتے دیکھ کر طارق تیزی سے گھر سے باہر نکل آیا تھا۔ اسے یہاں وحشت محسوس ہو رہی تھی۔ فون پر اسپتال کا نمبر ملاتے اس نے اسی لڑکے کی خیریت معلوم کی۔ اس کی ریڑھ کی ہڈی میں بری طرح سے چوٹ لگی تھی۔ وہ چلنے پھرنے سے قاصر ہو چکا تھا۔ منظور احمد کی اکلوتی مطلع بھی لٹ چکی تھی۔ قدرت کا انصاف سخت تھا۔ طارق کو اپنے اندر افسوس اترتا ہوا محسوس ہوا۔ گاڑی گھما کر اسپتال کے راستے پر ڈالتے وہ مسلسل لب بھیجے ہوئے تھا۔ کوریڈور میں اماں جان تسبیح کے دانے گرا رہی تھی۔ اسے دیکھتے ہی اٹھ کھڑی ہوئی۔ ڈاکٹر نے بڑی امید والی بات بتائی ہے۔ انابیہ کو ہوش آ گیا ہے، لیکن ابھی اسے پرائیویٹ روم میں شفٹ نہیں کیا۔ اماں کی بات پر وہ بےتابی سے ڈاکٹر کی سمت لپکا۔ ڈاکٹر نے اسے دیکھتے ہی مسکرا کر سب ٹھیک ہے کا اشارہ کیا تھا۔ ہم نے انہیں پرائیویٹ روم میں شفٹ کر دیا ہے، آپ ان سے مل سکتے ہیں، لیکن صرف ایک شخص ایک وقت میں، پلیز۔ ڈاکٹر نے کہا تو وہ سر ہلاتے ہوئے تیزی سے پرائیویٹ روم کی طرف لپکا۔ دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا۔ وہ سامنے ہی بیڈ پر لیٹی تھی۔ نکاہٹ چہرے سے جھلک رہی تھی۔ آنکھوں کے گرد حلقے بنے تھے۔ چہرے کی گلابیوں میں زردیاں چھلک رہی تھیں۔ وہ جاگ رہی تھی، آنکھیں سامنے والی دیوار پر ٹکائے بالکل خاموش لیٹی تھی۔ طارق کی آہٹ محسوس کرتے اس نے پلٹ کر دیکھا۔ وہ اس کے بیڈ کے پاس آ کر ذرا سی جگہ بنا کر بیٹھ گیا تھا۔ انابیہ کی آنکھوں میں آنسو اترنے لگے۔ اس نے کچھ کہنا چاہا مگر طارق نے آہستگی سے اس کے لبوں کے اوپر اپنا ہاتھ رکھا تھا۔ کچھ بھی مت کہو، میں سب کچھ جان چکا ہوں، اور تم پریشان کیوں ہو؟ میرے لیے وہ سب کچھ کوئی بھی معنی نہیں رکھتا، سوائے اس کے کہ تم ایک بہت بڑے ٹراما سے گزری۔ میرے لیے اگر کچھ اہم ہے تو وہ یہ کہ تم ذہنی طور پر ٹھیک ہو جاؤ۔ میں جانتا ہوں وہ سب سہنا تمہارے لیے آسان نہیں تھا، مگر میرا یقین کرو، میں تمہیں اس دلدل میں سے نکال لوں گا۔ تم خوش رہو گی، ہر بری یاد کو بھول جاؤ گی، آئی پرومس۔ وہ اس کا ہاتھ تھامے سیدھا اس کی آنکھوں میں جھانکتا ہوا کہہ رہا تھا۔ انابیہ کی آنکھوں میں پہلے بے یقینی اور پھر ڈھیر سارے آنسو اتر آئے تھے۔ اتنی آزمائشوں کے بعد اللہ نے اسے جس ہیرے جیسے شخص سے نوازا تھا، وہ جتنا بھی شکر ادا کرتی کم تھا۔ اس کا نقصان بہت زیادہ تھا، مگر اس نقصان کے ہر جانے کے طور پر جو کچھ اسے ملا تھا اس کی تو کوئی قیمت ہی نہ تھی۔ طارق نے آہستگی سے ہاتھ بڑھا کر اس کے آنسو صاف کیے تھے۔ مدھم لہجے میں طارق نے اسے منظور احمد اور اس کے بیٹے کے ساتھ ہونے والے حادثے کے بارے میں بتا دیا تھا۔ انابیہ کے چہرے پر سرخی پھیلی۔ اس نے خود پر ضبط کیا تھا، مگر اگلے لمحے اس نے خود کو سنبھال لیا۔ اس کی آنکھوں سے دو آنسو ٹپکے اور یوں جیسے اس نے اپنے ماضی کو ہمیشہ کے لیے اپنی آنکھوں سے بہہ جانے دیا ہو۔ اب رونا نہیں، اب صرف مسکرانا ہے۔ دھیرے سے اس کا ہاتھ چومتے وہ مسکرایا تھا۔ ایک تھکی ہوئی سی مسکراہٹ انابیہ کے لبوں پر بھی آن ٹھہری تھی۔ دھن کے بادل جتے ہوئے محسوس ہو رہے تھے۔ وہ میچور تھی، ماضی کو بلا دینا چاہتی تھی، اور اب جب طارق کا ساتھ اس کے ساتھ تھا تو ماضی کو بھول کر آگے بڑھ جانا کچھ زیادہ مشکل بھی نہیں تھا۔